نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو، الجھنوں کو، تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے مال، آپ کے رزق حلال اور کاروبار میں کشادگی اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کروں گا، ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ ہے اولاد نافرمان کیوں ہو جاتی ہے، ہماری اولادیں نافرمان کیوں بن جاتی ہیں، وہ کس چیز کی کمی ہے، کون سا ماحول ہم اپنی اولاد کو دے نہیں پاتے، جن کی وجہ سے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے ہمارے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہے اور نافرمان بن جاتی ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، میری زندگی کے 22 سالہ تجربہ ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آج والدین کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہے، کچھ والدین کی کمی ہے اور کچھ وہ اولاد سے نہیں کرواتے، جن کی وجہ سے ہماری اولاد نافرمان بنتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے ہمارے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں، وہ آج میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اگر ان 3 چیزوں پر آپ عمل کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ پر کہ آپ کی اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ اگر نافرمان تھی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک صالح بنائیں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، عمل اور 3 چیزیں بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ ہیپی لائف چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، اولاد نافرمان کیوں بنتی ہے، اولاد نافرمان کیسے بن جاتی ہے، ہماری اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے بڑے ہو کر ہمارے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث کیوں بنتی ہیں۔ 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بڑی وجہ، ہمارے والدین، اکثر والدین، اور یہ ایک ایسی وجہ ہے کہ بڑے دیندار قسم کے گھرانے، دیندار ماحول والے لوگ بھی اس چیز کے شکار ہیں، وہ والدین بھی شکار ہیں، اپنی اولاد کو نماز کا پابند نہیں بناتے جب وہ 7 سال کی عمر کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو ایک تربیت دینے کے لیے، ایک ماحول دینے کے لیے، ایک پابند بنانے کے لیے فرمایا تھا، جب آپ کی اولاد 7 سال کی ہو تو انہیں نماز کا حکم کریں۔ یہ کیوں فرمایا تھا؟ کہ تاکہ ان کے اندر ایک پابندی والی لائف، صراط مستقیم والی لائف، اور ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم جب بھی چاہیں جو بھی کریں ایسے نہیں ہوتا، ہماری اوپر کچھ پابندیاں ہیں، کچھ وقت ہماری زندگی میں ایسے ہیں جن میں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے خالق کی، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے۔ تو اپنی اولاد کو نماز کا پابند فرمائیں۔ آپ کے جو بیٹے ہیں، جو بچے ہیں، ان کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیں، مسجد کا ماحول سے ان کو آشنا کریں، مسجد کا ماحول دیں، اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو گھر میں نماز کا ماحول دیں، نماز کی پابندی کروائیں، چھوٹے چھوٹے حجاب اور دوپٹے رکھیں، چھوٹے چھوٹے مصلے لے آئیں تاکہ بچیاں خوشی سے حجاب پہن کر، ٹوپیاں سروں پہ رکھ کر ان مصلوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگیں اور نماز کے عادی بنیں۔ عربوں کو دیکھا ہوگا کہ عربوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چلنے والا بچہ مسجد جاتا ہے۔ یقین جانیے، جن بچوں کو شروع سے عادت ہوتی ہے مسجد جانے کی، وہ کبھی بھی
نہ اللہ کے نافرمان بنتے ہیں نہ اپنی والدین کے نافرمان بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں۔ دوسری وجہ، میں اکثر والدین لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ مجھے اس کاغذ کے اوپر لکھ دیں کہ پچھلے 3 دنوں میں آپ نے اپنی اولاد کے لیے کتنے نوافل پڑھ کر دعا کی تھی۔ اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے 0۔ تو آپ اپنی اولاد کے لیے ڈیلی کم از کم 2 رکعت صلاۃ حاجت سونے سے پہلے پڑھ کر یا نماز عشاء کے ساتھ پڑھ کر اہتمام کے ساتھ، ویسے نہیں ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، اہتمام کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے دعا کریں، ان کے نصیب، ان کی قسمتیں اچھی بنانے کے لیے دعا کریں، ان کے نیک اور صالح بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ دوسرا کام ہے جو آج ہمارے والدین، ہمارا معاشرہ نہیں کرتا، جسے چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اولادیں نافرمان بنتی جا رہی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے، تیسری چیز، مصنون دعاؤں کا اہتمام اور قرآن مجید کی تلاوت۔ ہمارا یہ ماحول بن چکا ہے کہ بس بچے نے ایک مرتبہ جیسے بھی قرآن مجید ختم کر دیا تو بس ختم۔ اپنی اولادوں کو کم از کم 1 پیج، 1 ورق یا 1 سپارہ پڑھنے کا عادی بنائیں۔ اپنی اولاد پر مصنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام، اپنی اولاد کو مصنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنے والا بنائیں۔ ان دعاؤں کے وہ برکات، وہ اثرات ہیں اور وہ نیک اثرات آپ کی اولاد کی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہ اللہ کا نافرمان بنے گی، نہ آپ کی بھی نافرمان بنے گی۔ یہ 3 وہ کام ہیں، یہ 3 وہ سنہری اقوال ہیں، یہ 3 وہ سنہری ٹپس ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو اللہ کی قسم آپ کی اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں بنے گی، آپ کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث کبھی نہیں بنے گی، بلکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کی بھی بات مانے گی، نیک اور صالح بھی بنے گی، یعنی نہ اللہ کی نافرمان بنے گی نہ والدین کی نافرمان بنے گی۔ نمبر 1، اولاد کو شروع سے ہی 7 سال کے عمر سے ہی نماز کا پابند بنائیں۔ نمبر 2، والدین خود نوافل پڑھ کر اہتمام کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3، تلاوت اور مصنون اذکار، مصنون دعائیں اپنی اولاد کو سکھائیں، پڑھائیں اور ان کی پابندی کریں۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ طریقہ کار پسند آیا ہوگا اور آپ اس پر پابندی کریں گے اور پابندی کر کے اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے۔ خدمت خلق اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ گروپ اور کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ خدا را نماز پڑھ کر اپنی اولاد کے لیے اہتمام سے دعا کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔